وتعز من تشاء وتذل من تشاء. کل دو بندے آئے میرے پاس, دو نوجوان, تو میں نے کوئی کاروبار بتایا. ہر مہینے آپ 6 لاکھ روپے کما سکتے ہیں, آپ بھی اسی طریقے سے کما سکتے ہیں. اپنا تجربہ شیئر کیا کہ میں نے بڑے بڑے غریبوں کو کروڑ پتی ہوتے ہوئے اس کاروبار میں دیکھا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایک صحابی آئے بھیک مانگنے کے لیے, آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس کاروبار کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس. یہ جو میں نے اس بندے دو لونڈے لپاڑوں کو مشورہ دیا, یہ اسی حدیث سے اخذ ہے. تو آپ نے فرمایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, جو کچھ گھر میں لے آؤ. آپ نے یہ تھوڑی فرمایا کہ ایسا کرو, بزنس کے لیے انویسٹمنٹ چاہیے, انویسٹمنٹ کے لیے پیسہ چاہیے, پیسے کے لیے وسیم بھائی چاہیے جو تمہیں ادھار دے دیں. دو لونڈے آئے نا, کرپٹو کرنسی کے بزنس, دماغ کیا چل رہا ہے. میں نے کہا تمہارے پاس ہے کیا؟ کہہ رہے یہ جائز ہے ناجائز. میں نے کہا جائز ناجائز تو بعد میں, تمہارے پاس کرپٹو کرنسی میں خریدنے کے لیے ہے کیا؟ انہوں نے جو رقم بتائی نا, میں نے کہا اس میں 4-6 گٹکے آ سکتے ہیں. کرپٹو کرنسی تو ایک جوے کی طرح ہے, ادھر سے اٹھا کے کروڑ پتی بنا دیا, ادھر سے جن کو گرایا ہے ان پٹخے ہوئے لوگوں کو بھی تو دیکھو, جن کو روڈ پہ لے آئی ہے. کہہ رہے پھر ہم کیا کریں کرپٹو کرنسی اور ٹوپی ڈرامہ. میں نے کہا بھائی مرے گا تو, ابھی تم لوگ ینگ لڑکے ہو, بالکل تمہیں برباد, ہمارا پیسہ برباد ہو جائے گا سارا. کہنے پھر کیا کریں. میں نے کہا بھائی اب تم یہ کرو. ان کو میں نے کوئی کاروبار بتایا, آپ کو نہیں بتاؤں گا میں, کیونکہ میں کوئی موٹیویشنل اسپیکر نہیں ہوں کہ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ ہر مہینے آپ 6 لاکھ روپے کما سکتے ہیں. دیکھا نا آپ نے, یوٹیوب پہ آ رہا ہوتا ہے. میں نے ان سے کہا یہ جو ہر مہینے 1 لاکھ کمانا, 1.5 لاکھ کمانا, یہ کھوپڑی شریف سے نکال دو. یہی سارے فسادات کی جڑ ہے. اس سے انسان جاتا ہے ڈپریشن اور ٹینشن میں. کام کی بات ہے, سن لیں آپ لوگ بھی. میں نے کہا جتنے پیسے آپ کے پاس ہیں نا, جن میں تھوڑے سے گٹکے آتے ہیں, اس کو گٹکے میں ضائع نہ کرنا. تو ان کو ایک میں نے چھوٹا سا مشورہ دیا, آپ عمل نہ کریں. دیکھو ہر مشورہ ہر ایک کے لیے نہیں ہوتا, ایسا نہ ہو برباد کر دو پیسہ اپنا. میں نے کہا یار تم کچھ بھی, تم تو اس سے پراپرٹی بھی نہیں لے سکتے. میں نے کہا تم سیدھا نا ماہرین اتوار بازار جاؤ جہاں پرندے بکھرے ہوتے ہیں. اور میں نے کہا یہ دماغ میں نہ رکھنا میں نے ہر مہینے 1 لاکھ کمانا ہے, میں نے ہر مہینے 2 لاکھ کمانا ہے, میں نے ہر مہینے 4 لاکھ. اس سے سوائے ڈپریشن کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. آپ یہ بولو میں نے اتنا کمانا ہے جس سے میری بنیادی ضرورت پوری ہو جائے. پھر اللہ رزق کے دروازے کھولے گا تو ایسا کھولے گا کیا بہت کچھ دے گا. اور ابھی سے کھوپڑی بنا لی نا یہ میرا ہدف ہے, تو بھائی یہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, جس کے لیے چاہتا ہوں رزق کے دروازے کھولتا ہوں, جس کے لیے چاہتا ہوں رزق کے دروازے بند کر دیتا ہوں. یہ تمہاری سوچ پہ نہیں ملے گا کہ میں ہر مہینے 6 لاکھ چاہتا ہوں تو 6 لاکھ مل جائیں. ایسا نہیں ہونے, ڈپریشن ملے گی اور کچھ نہیں ملے گا. میں نے کہا آپ کے پاس جو اسباب اور وسائل ہیں آپ اس میں اسٹرگل کرو. تو میں نے کہا میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک مشورہ دیتا ہوں. میں نے کہا اتوار بازار جاؤ, پرندوں کی مارکیٹ دیکھو کون سا پرندے کا نام کیا ہے اور کون سا پرندہ کس قیمت پہ بولو نا بک رہا ہے, اور کون سا بہت زیادہ بک رہا ہے جس میں لاس کا چانس نہیں. 1 مہینہ یہی کام کرو, جا کے بازار میں بیٹھ جاؤ بس. اس کے بعد میں نے کہا آپ کو مارکیٹ میں نا 1 مہینے میں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ پیرٹس یا یہ برڈ ایسا برڈ ہے کہ اس کو خریدنے میں انویسٹمنٹ کم ہے اور پروفٹ تھوڑا ہے لیکن یقینی ہے. میں نے کہا وہ لا کے گھر میں ڈال دو, انڈے بچے پیدا ہوں گے, ان کو لے جا کے مارکیٹ میں بولو نا بیچ دو. سمجھتا ہے. تو میں نے کہا اب اپنا تجربہ شیئر کیا کہ میں نے بڑے بڑے غریبوں کو کروڑ پتی ہوتے ہوئے اس کاروبار میں دیکھا ہے. لیکن اس میں لاس بھی بہت ہے, تو وہ پرندہ نہ خریدو جس میں لاس کا چانس ہو. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا. یہ جو پرندے آتے ہیں نا, یہ کیا نام ہے, چکس جو آتی ہیں, بلیک چک اور وائٹ چک آیا کرتی تھی ایک, یاد ہوگا اس کے قیمتیں آسمانوں پہ پہنچی ہوئی تھی. میں نے نہیں خریدی تھی اس دور میں بھی, میں نے اپنے گھر میں پرندے لے کے ڈالے ہوئے تھے, برڈز, بزنس کی نیت سے. وہ سستے والے پرندے ڈالے ہوئے تھے, بہت زیادہ پیدا ہوتے تھے. تو اس وقت میں آزاد گھوم سکتا تھا, میں خود جا کے یہ کام کرتا تھا. تو میرے پان گٹکے کا خرچہ نکل آتا تھا اس سے. میں وہ پان کھاتا نہیں نا, گٹکا کھاتا ہوں. پان گٹکے کا مطلب میرے جتنے دائیں بائیں, اس وقت میری 3 تھیں معذرت کے ساتھ. تو میرے پان دوست نے کیا, مفتی صاحب یہ کیا کر رہے ہو یار, یہ آپ سستے والے چکس لیے بھی آپ نے, بلیک چک اور وائٹ چک لو. اس سے یہ ہوگا کہ ایک جوڑا 5-6 ہزار کا بکے گا, اور جب 100 بیچیں گے تو 5,000 کو 100 سے آپ ضرب دیں. تو دیکھو فلاں نے گاڑی خرید لی, فلاں نے. میں نے کہا بھائی یہ مصنوعی چیز ہے,
تو انہوں نے کیا کیا, کئی لاکھ روپے کا سیٹ اپ ڈالا, بلیک چک اور وائٹ چک کے انڈے بچے دے دنا دن ایک دم گئے, اتنا پیسہ آنا شروع ہوا. اس کے بعد بلیک چک اور وائٹ چک کی قیمتیں دھڑام سے جب نیچے آئی ہیں تو وہ بھی دھڑام سے کنویں میں چلے گئے, نیچے بھی نہیں. تو یہ جو جب آپ دماغ بنا لیتے ہو نا کہ ہر مہینے منتھلی اتنا, اور پھر کچھ موٹیویشنل اسپیکر جو بے وقوف ترین ہیں وہ آپ کو الو بھی بنا رہے ہوتے ہیں, تو وہ آپ الو بن جاتے ہو. تو اللہ, رزق اللہ کے ہاتھ میں بھائی. آپ, حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب 2 چیزوں میں سے اختیار دیا جاتا تھا نا, آپشن ہوتا تھا آپ کے پاس, ہمیشہ وہ آپشن اختیار کرتے جس میں نفع بے شک کم ہو لیکن نقصان کا اندیشہ نہ ہو, رسک نہ ہو اس میں. ہمارا نوجوان رسک لے کے پیسے نوٹ چھاپنے کی کوشش کرتا ہے. ایسا کرو, بزنس کے لیے انویسٹمنٹ چاہیے, انویسٹمنٹ کے لیے پیسہ چاہیے, پیسے کے لیے وسیم بھائی چاہیے جو تمہیں ادھار دے دیں. ہمارے نبی کے پاس ایک صحابی آئے بھیک مانگنے کے لیے, آپ نے فرمایا گھر میں کچھ ہے تو لے آؤ. ان کا تو دماغ بھی نہیں ہوگا اس طرف. وہ ایک برتن تھا, پلیٹ کو جس ٹائپ کی چیز اٹھا کے لے آئے, اس سے بزنس کا آغاز ہو رہا ہے. آپ نے صحابہ سے فرمایا کون اس کو خریدے گا؟ ایک صحابی نے کہا میں, 1 درہم میں. آپ نے فرمایا 1 درہم سے زیادہ میں کون لے گا؟ بتاؤ کیسا بزنس سکھا رہے ہیں بھائی. ہے بھائی, پیسے بھی نہیں ہے, درہم بھی نہیں ہے, صرف پلیٹ ہے, یہاں سے بزنس کا آغاز. اور ظاہر ہے اس برتن کی مارکیٹ ویلیو تھوڑی ملے گی, خریدا مہنگا ہوگا, اب بیچ کیسے رہے ہیں سستا. آپ نے فرمایا کون 1 درہم سے زیادہ؟ ایک صحابی نے کہا میں 2 درہم میں خریدوں گا. کچھ بولی لگوائی, نیلام کیا, تو وہ بیچ کے ان کو 2 درہم پکڑائے اور فرمایا جاؤ کلہاڑی اور لکڑی لے کر آؤ. وہ صحابی گئے, دستہ خریدا کلہاڑی کا اور ایک لکڑی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اس لکڑی کو کہاں لگایا؟ کلہاڑی میں, اور فرمایا جاؤ لکڑیاں کاٹو جنگل میں اور بیچو مدینہ میں آ کے. وہ گئے, لکڑیاں کاٹی اور مدینہ میں بیچے, تجارت کی اور 4 درہم کے مالک بن گئے. دوبارہ برتن بھی خرید لیا اور اضافی بچت کتنی ہو گئی؟ 2. یہ موٹیویشنل اسپیکنگ آپ کو یوٹیوب پہ نظر نہیں آئے گی. بات ہی 2 کروڑ 3 کروڑ سے شروع کرتے ہیں, ہر مہینے 1 لاکھ کمائیے, وہیں سے ڈپریشن میں جاتا ہے آدمی. کچھ نہیں کماؤ بھائی, ہر مہینے جتنا کما سکتے ہو کماؤ, جتنا اللہ دینا ہوگا اللہ دے دے گا. لیکن اللہ نے کہا جو محنت کرے گا رزق میں اور اللہ سے برکت مانگا کرو, پیسہ نہیں مانگا کرو. 1 کروڑ جو بے برکتی والا ہو اس میں انسان رو رہا ہوتا ہے, اور جو کینو مالٹے کی ٹھیلا جو وہ غریب لگا رہا تھا اس میں برکت ہے, تو اس مالٹے کے ٹھیلوں میں کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے وہ. تو یہ جو پیسہ کمانے کا طریقہ تمہیں سکھا رہے ہیں نا, یہ تمہیں ڈپریشن کا مریض بنا رہے ہیں میرے بھائی. ان کے پاس جیسے وہ نجومی بیچ رہا ہوتا ہے نا, منجن نجومیوں کو دیکھا ہے نا بیٹھے ہوتے ہیں, وہ تمہیں الو کیوں بنا رہا ہے؟ اس کے پاس خود بیچارے کے پاس پیسہ نہیں ہے, وہ خود پیسہ نہیں کما سکتا, وہ تمہیں الو بنا کے. روحانی عامل دیکھ لو یار, جب نجومی کے بجائے روحانی عاملوں کی ہمارے پاس مثال ہے تو ہم کسی اور کی مثال. روحانی عامل تمہارے مسائل کیسے حل کرے گا؟ وہ تو خود دکان کھول کے اس لیے بیٹھا ہے کہ غربت کا ستایا ہوا, اس کے اپنے مسائل حل نہیں ہو رہے. اس نے کہا چلو روحانی ٹوپی ڈرامے شروع کرو اور نوٹ چھاپو. تو آپ کے پاس اگر پیسہ نہیں آ رہا, روحانی عامل سے تعویذ مت لو. آپ خود روحانی عامل بن کے لوگوں کو تعویذ دینا شروع کر دو, پیسہ بھاگے گا آپ کی طرف. تو وہ خود یہ طریقہ اختیار کر رہا ہے. اسی طرح جب کوئی یوٹیوب پہ دیکھو 1 کروڑ روپے کمائیے ہر مہینے یہ کریں, تو بجائے اس کو کچھ اس میں صحیح بھی ہوتے ہیں, وہ لیبل اس لیے ایسا لگاتے ہیں لوگ اٹریکٹ ہوں, باقی اندر تمیز کی بات ہی ہوتی ہے اس میں. میں ساروں کو غلط نہیں کہہ رہا, کچھ صحیح بھی ہوتے ہیں جو واقعی ایک میچور طریقے سے آپ کو سمجھا رہے ہوتے ہیں. کل ایک بیچاری خاتون آئی اپنے بچے کو لے کر, بہت غریب خاتون, تو انہوں نے بتایا کہ ان کا بیٹا کماتا کیسے ہے, گھر میں گلاب جامن بناتا ہے اور پتہ نہیں کتنے سارے گلاب جامن بناتا ہے, صبح لے جا کے شام تک بیچ دیتا ہے سارے, اس سے گھر چل رہا ہے پورا. کرنے والے بہت کچھ کرتے ہیں. ہاں ہوتا ہی ہے کہ پھر جو کاروباری لوگ ہیں وہ اپنے کاروبار کو بڑھانے کی فکر نہیں کرتے, اس سے پھر وہ وہیں کے وہی رہتے ہیں. اب گلاب جامن والا اگر گلاب جامن ہی بیچتا رہے اور کچھ بچت نہ کرے تو پھر تھوڑی کاروبار بڑھے گا بھائی. تو تھوڑی کھوپڑی استعمال کرے اور کہے کہ بھائی اس کو میں نے بڑھانا کیسے ہے. اس کے لیے آپ پھر یوٹیوب پہ سرچ کریں کہ بزنس کو پروموٹ کیسے کیا جاتا ہے, کیونکہ جو لوگ